اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام مراقبہ۔ اپنی پچھلی ویڈیو مراقبے میں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے مختلف مراقبے سے متعلق معاملات کو بیان کیا تھا، تو اب اس حوالے سے اقسام مراقبہ کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد شاید 2 یا 3 ویڈیوز اور آپ کے لیے پیش کی ہیں مراقبے کے معاملے کو لے کے۔ ایک تو ہوگی تفصیلی ویڈیو کہ مراقبہ کریں کیسے، گو اس حوالے سے ہم نے پہلی ویڈیو میں کچھ بات کی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی مکمل تفصیل کے ساتھ اسے ہم اگلی ویڈیو میں، اور ایک ویڈیو اور اسلامی مراقبہ کے حوالے سے، جسے صوفی مراقبے کا لفظ میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں اس کے لیے، اور درست بھی اسے مانتا ہوں، کے حوالے سے ایک ویڈیو تیار کی جائے گی۔ اب آئیں اقسام مراقبہ کی طرف۔ دیکھیں، اس بات کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مراقبہ بنیادی طور پہ جب یہ جہاں سے اس کی ابتدا ہے یا جہاں سے بھی اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ اصل میں کسی بھی مذہب کے اندر ہو، وہ کسی بھی معاشرت کے اندر ہو، بنیادی طور پر روحیت سے متعلق ہے، روحانی مدارج کے بڑھانے کے حوالے سے ہے۔ اس کی باقی تمام اقسام جتنی بھی ہم بیان کرتے ہیں یا جتنی بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ پرورش پانے والی اور وقوع پذیر ہونے والی چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی افادیت ایسی ہے کہ لوگوں نے اسے زندگی کے ہر معاملے میں فائدہ مند پایا ہے، تو مختلف حوالوں سے ہم اسے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آ جائیں روحانی مراقبہ۔ روحانی مراقبے میں ہوتا کیا ہے؟ روحانی مراقبہ اصل میں روح اور اللہ کے ساتھ تعلق لگانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو بت پرست یا دوسری مخلوقات کو مانتے ہیں وہ اس کا تصور کر کے بھی مراقبہ کرتے ہیں۔ بطور مسلمان ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمارا مراقبہ اسی حوالے سے ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو الگ سے پیش کی جائے گی صوفی مراقبے کے نام سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد آئیں سادہ مراقبہ۔ سادہ مراقبہ جو ہے وہ ذہن کو سکون دینے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے سانس کی مشق کرنی ہے اور اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، اور بس یہ آپ کا بالکل سادہ، اس کے اوپر زیادہ ذہن کو دوڑانے اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی آپ کے ارتکاز سے توجہ ہوگی، جتنا آپ اپنے دماغ کو ریلیکس کریں گے، جتنا آپ کا دماغ سکون میں رہے گا، اتنا ہی یہ بہتر طریقے سے آپ انجام دے سکیں گے۔ اگلی قسم اس کی ہے ذاتی مشاہدہ۔ ذاتی مشاہدے سے مراد یہ ہے کہ آپ بالذات جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کائنات کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے مراقبے کی، اس طرح کے تصور کے ساتھ آپ جب مراقبہ کریں گے تو وہ آپ کو اس نہج کے اوپر، اس سفر میں جو مدارج آتے ہیں اس میں آپ کو لے جائے گا۔ ذہن سازی کے لیے بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں کہ اگر ذہن میں کچھ چیزیں آپ کی الجھی ہوئی ہیں، ذہن پریشان ہے، طبیعت بے چین رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ سادہ مراقبے کی طرز کے اوپر آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیماری ہے، کوئی اخلاقی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے آپ کے اندر، کوئی اعتماد کی کمی ہے، کوئی سوچ کی کمی ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ ایک قسم اس کی اور ہے جسے آپ انرجی چاکرا کا مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ چاکرا کا جو مراقبہ ہے یہ صوفیہ میں بھی بہت ہے، اور مختلف ناموں کے ساتھ، اور بنیادی طور پہ ہندوؤں کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں تو 7 چاکرے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ان کی خاص عبارتیں بھی ہیں جو وہ یوگا کے دوران یا مراقبے کے دوران کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے عمومی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آپ اپنی ذات کی، اپنی نفس کی، اور اپنے جو اورا جو ہے اس کے اندر جو کمی ہے اسے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کے لیے آپ جو مرکوز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک میں آپ تلاش کرتے ہیں کمی یا خامی کو، اور دوسری میں آپ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن اگر صرف چاکرا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جس چاکرا کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اسے، اس کا تصور کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ان کے عبارت منسوب ہے اس کی وہ پڑھائی کرتے ہیں۔ اگلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے تیسری آنکھ کو ترقی دینے کے لیے۔ اس کا جو ہے وہ معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ دونوں بھویں جو ہیں ان کے درمیان جو جگہ ہے،
اس کو ارتکاز کیا جاتا ہے، اور اس کے ارتکاز کے جیسے جیسے وہ قوت ارتکاز آپ کی بڑھتی ہے اور مراقبے کا وقت اور طاقت آپ کی بڑھتی ہے، تو وہ آپ کو اگلی دنیا کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور قسم کا مراقبہ جو ہے وہ نظر جمانا ہے، کسی خاص چیز کے اوپر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا۔ یہ کام شمع بینی اور ہیپناٹزم میں بھی کیا جاتا ہے کہ کسی یعنی کہ موم بتی کی لو جو ہے اس کو نظر رکھ لی، کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر تصور کر لیا، کوئی بریک نقطہ یا گول قائلہ دائرہ لگا لیا، اس کے اوپر توجہ دی، اور اس کو اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں ایک ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ارتکاز کرتے ہیں، اس اسم کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کے مختلف طریقے ہیں جو اپنے اپنی نوعیت کے لحاظ سے پھر آگے چلتے رہتے ہیں۔ اقسام مراقبہ کے حوالے سے یہ چیزیں آپ کے لیے بیان کر دی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی تفصیلی بیان نہیں ہے ان چیزوں کا، نہ ان کا موقع محال ہے، کیونکہ ہر قسم کا مراقبہ ہر آدمی نے کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان میں سے کسی بھی قسم کا مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، واقعتاً کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں، بنیادی مراقبہ شروع کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس سلسلے میں پوری رہنمائی کی جائے گی۔ لیکن صرف یہ کہ اس مراقبے کا بتا دیں، اس مراقبے کا بتا دیں، اس پہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس بات سے، کیونکہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو جو اس چیز پہ دیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ رہنمائی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔